بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ میری ویڈیو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، جن کا کام انسانوں کو صحیح راستے پر لانا اور برے کاموں سے روکنا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کے ذریعے پیغمبروں پر کتابیں بھیجی تاکہ دنیا کے تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کے طریقے بتائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور ہمارے پیارے اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارا۔ ان پیغمبروں کو اللہ پاک نے دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجا تاکہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مختصراً بتاؤں گا کہ ان کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں کیا کیا مشکلات اٹھانی پڑیں۔ لہٰذا ویڈیو کو بغیر اسکپ کے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ سے مس نہ ہو جائے۔ تو چلیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر اس مختصر لیکن انتہائی انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے انسان بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے طرح طرح کے بت بنا کر انہیں پوجتے رہتے تھے۔ جس چیز کو وہ بڑا اور طاقتور دیکھتے یا خوبصورت اور شاندار دیکھتے، اسے اللہ سمجھ کر پوجنا شروع کر دیتے، جیسے دریا، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، آسمان، یہاں تک کہ درختوں تک کے سامنے وہ اپنا سر جھکا دیتے تھے اور انہیں اللہ سمجھ کر ان کی عبادت کرنے لگتے۔ اس لیے اللہ میاں نے پوری دنیا، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، چاند، سورج، ستارے، پھول، پھل، درخت، سب چیزیں بنائی ہیں۔ انہوں نے نیک آدمیوں کو پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو اچھی اور صحیح باتیں سکھائیں اور بری باتوں سے روکیں۔ پیغمبر کے معنی ہیں پیغام لے جانے والا۔ ان پیغمبروں کو اللہ میاں نے اچھا اور نیک انسان بنایا تاکہ انہیں دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر دوسرے لوگ بھی انہی کی طرح اچھے اور نیک بن جائیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، کمزور لوگوں پر زیادتی نہ کریں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے محبت کریں، جھوٹ نہ بولیں، چوری نہ کریں، صاف ستھرے رہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ چنانچہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں بہت سے پیغمبر بھیجے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری پیغمبر تھے۔ ان سب نے ہم کو اچھی باتیں سکھائی ہیں تاکہ ہم اچھے انسان بن سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور برے کام اور ناانصافی کی باتیں چھوڑ دیں اور اللہ کے بندوں پر ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ تم جانو اچھی باتیں ماننا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب کے لیے یہ تو بہت آسان ہوتا ہے کہ اگر ہم مضبوط ہیں تو کمزور سے اس کی چیز زبردستی چھین لیں اور اس پر قبضہ کر لیں اور اپنی چیز کو کسی کو نہ دیں، کیونکہ اپنی اچھی چیز کسی کو دینا ہمیں بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تو بری باتیں اور برے کام کرنے کی عادت پڑ گئی تھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا کہنا کیوں مانتی؟ خاص طور پر وہ لوگ جو دولت مند تھے اور اپنے آپ کو سب کا سردار سمجھتے تھے۔ انہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں بہت ہی بری لگیں۔ انہیں اپنی دولت اور شان و شوکت پر بہت غرور تھا۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، جاؤ یہ چھوٹے غریب اور کمزور لوگ تمہاری باتیں مانیں گے، انہی کے پاس جاؤ، ہمیں تو ان سے گھن آتی ہے اور ہم تمہاری باتیں سننا بھی نہیں چاہتے اور نہ ان لوگوں کے قریب بیٹھنا چاہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتے کہ یہ غریب لوگ بھی اللہ کے بندے ہیں اور یہ اللہ کا کہنا مانتے ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک امیر و غریب میں کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف اچھے اور برے کا فرق ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، میں یہ باتیں
تم سے اس لیے نہیں کہتا کہ مجھے تم سے کسی فائدے کی امید ہے یا تم اس کے بدلے میں مجھے کچھ دو گے۔ میں تو صرف اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں تاکہ تم اچھے انسان بن جاؤ اور کسی کو دکھ و تکلیف نہ پہنچاؤ۔ لیکن وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے کہ تم تو معمولی غریب آدمی ہو، تم کو کیا حق ہے کہ تم ہمیں سکھاؤ پڑھاؤ؟ جو لوگ تمہاری باتیں مانتے ہیں وہ بھی کمزور اور غریب لوگ ہیں۔ ہم تو تم کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے، کیونکہ نہ تو تمہارے پاس دولت اور مال ہے اور نہ تم بڑے آدمی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی باتیں سن کر بہت رنجیدہ ہو جاتے، لیکن کیا کرتے، ان کو تو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ انہیں سیدھا راستہ دکھائیں اور اچھی اور نیک باتیں سکھائیں۔ وہ ان کا کہنا نہیں مانتے تھے، یہ ان کی مرضی تھی۔ ان کو یہ ڈر بھی نہیں تھا کہ اگر وہ اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑیں گے تو اللہ میاں کا عذاب ان پر نازل ہوگا جس سے کوئی بھی انہیں بچا نہیں سکے گا۔ آخرکار اللہ میاں نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں اور نیک بندوں کے ساتھ مل کر کشتی بنائیں تاکہ اگر کوئی طوفان آئے تو وہ ان کے ساتھی اس کشتی میں بیٹھ کر کہیں محفوظ جگہ چلے جائیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی اور ان کی قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں تو انہوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ ذرا نوح کو تو دیکھو، یہ زمین پر کشتی چلائیں گے، شاید یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کشتی میں بیٹھ کر یہاں سے بھاگیں گے۔ ان کی سنی انسنی کر کے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی بناتے رہے۔ انہوں نے ان کی باتوں کی بالکل پرواہ نہیں کی اور اپنے کام میں مصروف رہے، کیونکہ اللہ میاں نے ان کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ ایک زبردست طوفان آنے والا ہے۔ آخرکار یہ کشتی تیار ہو گئی۔ اللہ میاں نے انہیں بتا دیا تھا کہ جب تم زمین کی تہہ میں سے تنور کے اندر سے پانی کا چشمہ ابلتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لینا اب طوفان آنے ہی والا ہے۔ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے اچھے اور نیک ساتھیوں کو اور تمام جاندار چیزوں مثلا جانور اور پرندوں وغیرہ کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں ساتھ رکھ لینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک دم بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی تو ان کے کہنے سے کشتی میں آ کر سوار ہو گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نہیں آئے۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتے تھے اور برے لوگوں کے دوست ہو گئے تھے۔ جب بارش بہت تیز ہونے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹے اب تم بھی آ کر اس کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ لیکن اس نے پھر بھی اپنے والد کا کہنا نہیں مانا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس دوران کشتی کی رفتار تیز ہو گئی اور وہ پانی میں دور نکل گئی۔ ایک دم طوفان کی لہریں تیز ہو گئیں۔ ان کے بیٹے نے پکار کر کہا، میں بہت جلد کسی پہاڑ پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا، آپ کشتی میں چلے جائیں۔ اس دوران ایک بہت اونچی سی لہر آئی اور کشتی بہت آگے بڑھ گئی اور طوفان میں ان کا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ جو لوگ ظالم اور برے ہوتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ کچھ دن بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ طوفان ختم ہو چکا تھا اور اللہ کے نافرمان لوگ سب طوفان میں ڈوب چکے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچ گئے۔ اور جب پانی کا زور رفتہ رفتہ کم ہوا تو وہ اپنی کشتی سے اترے اور انہوں نے زمین پر اتر کر اللہ کی مہربانی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں ہنسی خوشی آرام سے رہنے لگے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ بری باتوں سے دور رہیں اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے اس پر عمل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے ایک بہت بڑے پیغمبر تھے۔ پیغمبر لوگ اللہ کے بہت اچھے اور نیک بندے ہوا کرتے تھے اور وہ اللہ کا پیغام انسانوں کے پاس پہنچایا کرتے تھے، ان کو اچھی باتیں سکھاتے اور بری باتوں سے روکتے تھے۔ حضرت ابراہیم السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ ابراہیم بچپن ہی سے بہت نیک اور سمجھدار تھے اور وہ دنیا کی تمام چیزوں کو بہت غور سے دیکھا کرتے تھے۔ وہ یہ بھی سوچا کرتے تھے کہ دنیا کی تمام چیزوں کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ پھول پھل، چاند سورج تارے، آسمان، یہ سب کیسے بن گئے؟ کسی نے تو بنائے ہوں گے۔ جس نے اتنی اچھی چیزیں بنائی ہیں
وہ ضرور بہت بڑی طاقت والا، بہت اچھا، بہت مہربان ہوگا۔ جب وہ یہ باتیں سوچتے تو انہیں یقین ہو جاتا کہ جس نے اس دنیا اور اس کی ساری چیزوں کو بنایا وہ ایسا ہوگا جس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے اور اسی کے سامنے عبادت میں سر جھکانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹی عمر کے لڑکے ہی تھے، لیکن وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے بزرگوں سے ان کے خداؤں کے بارے میں جن کی وہ عبادت کرتے تھے مختلف قسم کے سوال کرتے رہتے تھے۔ سب کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ لڑکا کیسا ہے جو اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی بڑی باتیں سوچتا ہے۔ ان کے والد آزر کو بھی ان کی باتوں پر حیرت ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے کہ ان کے جاننے والے اور ساتھی کبھی درخت کو اللہ کہتے ہیں کیونکہ درخت ان کو سایہ، لکڑی، پھل و پھول دیتا ہے، کبھی پہاڑ کو کہ وہ بڑی شان کے ساتھ اور اونچا کھڑا رہتا ہے، کبھی دریا کو کیسے انہیں پینے کا پانی اور کھانے کو مچھلی ملتی ہے اور وہ بڑی شان اور خوبصورتی کے ساتھ زمین پر بہتا رہتا ہے۔ اسی طرح چاند، سورج اور ستارے جو رات اور دن کو چمکتے ہیں وہ اللہ کہہ کر ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ جو چیز بھی انہیں شاندار، بڑی، طاقتور، خوبصورت اور چمکدار نظر آتی اس کو وہ لوگ اللہ کہہ کر اس کے سامنے سر جھکایا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ ان سے کہتے تھے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے چاند و سورج، آسمان، پھول پتے، پہاڑ، دریا، پھل پھول، درخت بنائے ہیں وہی اللہ ہے، لیکن مشکل یہ تھی کہ اللہ نظر تو آتا نہیں تھا، اس لیے کوئی ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ اپنے بزرگوں کی عبادت گاہ جہاں وہ عبادت کی جاتی تھی وہاں گئے۔ وہاں انہیں ہر سائز اور ہر قسم کے بت نظر آئے۔ یہ بت پتھروں کی بنی ہوئی تھی، کوئی گھڑیال کی شکل کی، کوئی ہاتھی، شیر، بکری، انسان، چڑیوں کی شکل کی۔ ان مورتوں کے سامنے سب لوگ ان کو اللہ سمجھ کر سر جھکاتے اور ان کی پوجا عبادت کرتے اور ان سے دعائیں مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے تو تھے، لیکن انہوں نے ایک دن ان پتھروں کی مورتیوں کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالا، صرف ایک بڑے سے بت کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ جب لوگ اس عبادت خانے میں آئے تو انہوں نے یہ عجیب ماجرا حال دیکھا کہ ان کے تمام خدا ٹوٹے پڑے ہیں۔ انہیں بہت تعجب ہوا کہ کس نے ایسا غضب کر ڈالا۔ غصہ بھی آیا اور رنج بھی ہوا۔ وہ گھبرا کر ہر ایک سے پوچھتے پھرتے کہ کس نے ان کے خداؤں پر یہ ظلم ڈھایا ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ یہ لڑکا ابراہیم ہر وقت ان پتھر کے خداؤں کے بارے میں طرح طرح کے سوال کیا کرتا تھا، ہو نہ ہو اسی نے یہ بت توڑے ہوں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ان بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، تم اپنے بڑے بت سے جو یہاں آرام سے بیٹھا ہوا ہے کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ بولے، بے وقوف، کہیں پتھر بھی دیکھ سکتے ہیں یا باتیں کر سکتے ہیں، وہ کیسے بتا سکتا ہے؟ ابراہیم بولے، واہ، خوب کہا، تمہارے خدا اتنے کمزور ہیں کہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور نہ چھوٹے خداؤں کو بچا سکتے ہیں، تو ایسے خدا سے کیا فائدہ؟ کیسے ناسمجھ ہو کہ ایسے پتھروں کو پوچھتے ہو نہ اپنی مدد کر سکتا ہے اور نہ تمہاری۔ یہ سن کر وہ لاجواب تو ہو گئے، لیکن انہیں ابراہیم علیہ السلام پر بہت غصہ آیا اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت برا بھلا کہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے غصے اور دھمکیوں کی بالکل پرواہ نہیں کی۔ وہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ اچھے کام کریں اور بری عادتیں چھوڑ دیں، لیکن لوگ ان کی باتیں بالکل نہ مانتے تھے، بلکہ وہ ان کے سخت خلاف ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ملک عراق پر ایک بڑا ظالم بادشاہ نمرود حکومت کرتا تھا۔ اس کا حکم تھا کہ سب لوگ اسے خدا مانیں اور اسی کے سامنے جھکیں اور اسی کی عبادت کریں۔ نمرود کے درباری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ بار بار ان کی شکایتیں نمرود بادشاہ سے کرتے رہتے۔ نمرود نے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ نمرود بولا، زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے، میں جس کو چاہوں زندہ رہنے دوں اور جس کو چاہوں مار دوں۔ ابراہیم علیہ السلام بولے،
میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر نمرود چپ ہو گیا، لیکن اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو قید کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی نمرود اور اس کے وزیروں اور درباریوں کی باتیں ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ چنانچہ وہ سب مل کر بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ شخص کسی طرح قابو میں نہیں آتا اور ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے، اس لیے اس کو بہت سخت سزا دینی چاہیے، بلکہ اس کو ختم ہی کر دینا چاہیے۔ انہوں نے طے کیا کہ شہر بھر کی لکڑیاں جمع کی جائیں اور ان کو جلا کر خوب تیز آگ بھڑکائی جائے اور پھر اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے تاکہ وہ جل کر خاک ہو جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جھونکا جا رہا تھا تو وہ نہ ڈرے نہ گھبرائے۔ ان کو اللہ کی مدد پر اتنا پکا یقین تھا کہ وہ کسی خطرے اور پریشانی سے بالکل نہ ڈرتے تھے۔ ان کے دشمن جلتی ہوئی آگ کے چاروں طرف تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور کوئی ہوتا تو اس کا ڈر کے مارے برا حال ہو جاتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل پریشان نہیں ہوئے۔ ان کو اللہ کی مدد پر دل سے یقین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو ہر مصیبت سے بچاتا ہے۔ وہ بڑی بہادری کے ساتھ جلتی ہوئی آگ میں کود پڑے۔ ان کا آگ میں کودنا تھا کہ آگ بجھ گئی اور اللہ کی رحمت سے آگ پھولوں کا ایک باغ بن گئی۔ ان کے دشمن جو چاروں طرف تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، حیرت سے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ان کو بہت تعجب ہوا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ یہ عجیب و غریب بات کیسے ہو گئی کہ بھڑکتی ہوئی آگ بجھ گئی اور اس کی جگہ ایک ہرا بھرا باغ بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، دیکھا تو نے میرے اللہ کی رحمت کیسی ہوتی ہے، اس نے آگ کو گلزار یعنی باغ بنا دیا اور مجھے بچا لیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں پر تو اتنا اچھا اثر ہوا کہ وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم ابراہیم کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پھر بھی یہی کہتے رہے کہ ابراہیم نے ضرور جادو کیا ہے، اور جو لوگ سچائی دیکھ کر بھی نہ ماننا چاہیں تو وہ طرح طرح کے بہانے نکال لیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ اس نے آگ کو گلزار بنا دیا اور اپنے نیک بندے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔